والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز و محتشم اہل علم حضرات ہیں، مشائخ ہیں اور تمام برادران اسلام، میں انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی فکر کے ماہرین بھی ہیں اور محبین بھی ہیں اور مخلصین بھی ہیں، انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اور کلام اقبال بھی پڑھا گیا، بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا گیا۔ تو میں اس پوری بزم کے اہتمام پر محترم جناب ڈاکٹر نوید اقبال صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور علامہ حفیظ الرحمان صاحب کو اور ان کے دیگر تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دور میں انہیں یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا ہے، اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا۔ یعنی یہ ایک حبس زدہ ماحول ہے، اس میں علم و فکر کی بات کرنا، شعر و سخن کی بات کرنا اور ادب اور لٹریچر کی بات کرنا، اور خاص طور پہ اقبال علیہ الرحمہ کی فکر کو بالکل ہی جو ہے اس کو ایک پابندی کی طرف جیسے لے جاتے ہیں۔ ہم نے صرف اقبال ڈے بنانے کا بیڑا اٹھا لیا اور فکر اقبال سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں یہ خوبصورت تقریب واقعتاً ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہے اور ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چل بھی رہی ہیں اور بارش ہو بھی رہی ہے، اور یہ بھی تائید عزدی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جیسی تقاریب کو اور زیادہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جس ادارے سے تعلق ہے، جیسے ابھی بیان ہوا، ڈاکٹر نوید اقبال صاحب بھی وہیں سے پڑھے ہیں اور ہم سب نے وہیں سے فیض حاصل کیا۔ ہمیں فکر اقبال کی طرف متوجہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور آپ ضیاء القرآن دیکھیں، ضیاء النبی دیکھیں، جگہ جگہ آپ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی کینیڈا سے پڑھا ہے وہ کینیڈین ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی بٹراسین ہے، کوئی ملتانین ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے نام رکھ لیے۔ تو حضور ضیاء الامت نے اپنے فارغ التحصیل علماء کے لیے جو لقب پسند فرمایا وہ بھی اقبال کا شاہین ہے۔ یعنی جو بیرا سے پڑھ کے نکلتا کہتے ہیں یہ شاہین ہو گیا۔ شاہین کبھی پرواز سے تھر کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ اقبال۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور بلکہ آپ نے دارالعلوم میں جگہ جگہ تربیت ہماری کرنے کے لیے علامہ کے شعر آویزاں کروائے تاکہ ہم آتے جاتے اسے پڑھتے رہیں کہ نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشم ناکہ بے زمان را۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں یہ شاعری، بلکہ ایک جگہ تو گلہ بھی کرتے ہیں کہ مرا یاراں غزل خانے شمردن، کہ میرے دوستوں نے مجھے غزل خان اور شاعر سمجھ لیا، میں شاعری کرنے نہیں آیا، یہ تو ایک پیرایہ اظہار ہے۔ میں اصل میں امت مسلمہ کی اس منزل بھولی ہوئی اونٹنی کو پھر گنبد خضرا کے راستے پہ ڈالنے کے لیے آیا، میں انہیں حضور کی طرف گامزن کرنے کے لیے آیا۔ تو اس لیے ہم تو شکر گزار ہیں اپنے شیخ کریم حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ آپ نے جہاں ہمیں دین پڑھایا وہاں ہمیں اقبال کا ایک محب بنایا اور اقبال سے وابستہ کیا ہے۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں کی حالت یہ ہے، قسم پرسی ہے اور اردو زبان سے بے رغبتی ہے، اور ہم زبان ٹیڑھی کر کے انگلش بولنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن اردو بولنا آتا ہی نہیں ہے۔ میں تو اکثر یہ لطیفہ سناتا ہوں، یہ منڈی بہدین میں ہمارے ایک دوست ایم میں اردو کا امتحان دینے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہتا تھا نقل لگوا دو، تھوڑی چیٹ ہو جائے، کچھ مجھے 2-3 سوال بتاؤ۔ میں نے کہا بھی مجھے اپنا لکھنے دو۔ تو جب پوچھنے لگا مجھے تھوڑا ترس آیا، میں نے کہا چلو ایک سوال تو بتاتا ہوں۔ تو کہا جلدی پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو کہتا ہے یہ خلوت کا متضاد کیا ہے؟ تو میں نے کہا جلوت لکھ دو۔ مطلب خلوت جلوت پڑھنا نہیں آتا اور اسے خلوت جلوت پڑھ رہے ہیں۔ اور اقبال کیسے پڑھیں گے، اقبال کو کیسے سمجھیں گے کہ علامہ اقبال کے پیچھے تو میر حسن کی پوری فکر کھڑی ہے، اور اقبال کے پیچھے نور محمد کا عشق کھڑا ہے، اور اقبال کے پیچھے ان کی ماں کھڑی ہیں جو کہتی ہیں میں نے دودھ بھی پلایا ہے تو وضو کر کے پلایا۔ وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ اور جب انہیں سر کا خطاب دیا گیا
تو وہ کہنے لگے کہ مجھے سر کا خطاب بعد میں دینا، میرے استاد میر حسن کو پہلے دینا، جس نے مجھے فارسی ادب پڑھایا، جس نے مجھے عربی ادب پڑھایا اور طاق بنا دیا۔ پتہ چلا اقبال بننے کے لیے استاد بھی کامل ہونا چاہیے، اور کسی شیخ طریقت کے پاس بھی جانا چاہیے، اور کسی استاد سے بھی رواسم بڑھانے چاہیے۔ میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ ہلکی پھلکی باتیں ہیں کہ اقبال جو ہیں وہ جب حضرت میر حسن سبزی لینے جاتے تھے پھر بھی ساتھ ہوتے تھے، رستے میں بھی ان سے پڑھتے تھے، اور ان کے بیٹے جو میر حسن کے تھے وہ پرندے پالنے کا اور کبوتر کا بھی ان کو شوق تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے شوق میں تھے، میں جب سکول سے پڑھ کے آتا پھر بھی اپنے استاد کے گھر پہنچ جاتا اور دن کو اپنے سکول کے اسباق پڑھتا، اور عصر سے ظہر سے عصر تک اور عشاء تک اپنے استاد سے عربی اور فارسی پڑھتا۔ اور میرے استاد صاحب کا ایک پوتا تھا جس کا نام محمد احسان تھا، اور وہ بڑا ماشاءاللہ فربا اور صحت مند تھا، اور جب میرے استاد گرامی لاٹھی ٹیکتے ہوئے بازار سودا لینے جاتے مجھے کہتے یہ احسان کو بھی اٹھا کے ساتھ لے آؤ۔ تو ایک دن میں نے اٹھا لیا اور میں اپنے استاد کے پیچھے جا رہا تھا، تو میرے استاد نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ اس کی برداشت بھی دشواری ہے، یعنی یہ احسان جو ہے اسے اٹھانا بڑا مشکل ہے، اس کی برداشت بھی دشواری ہے۔ تو اقبال نے فوراً کہا تیرا احسان بہت بھاری ہے، کہا تیرا احسان بہت بھاری ہے۔ تو زومانہ بات کی کہ یہ احسان بھی بھاری ہے، اور جو احسان تو نے مجھ پہ کیا ہے وہ بھی میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا کہ آپ نے اقبال کو اقبال بنا دیا ہے۔ تو پھر وہ جو گورے تھے انگریز تھے انہوں نے کہا جناب آپ کو ہم سر کا خطاب دے رہے ہیں آپ کے لٹریچر کی وجہ سے، آپ کی شاعری کی وجہ سے اور آپ کی محنت کی وجہ سے، تو اپنے استاد کی کوئی کتاب دکھائیں تو ہم انہیں بھی سر کا خطاب دیں گے۔ تو اقبال نے کہا کہ میرے استاد کی کتاب دیکھنی ہے تو میں خود کھلی کتاب ہوں، یعنی شخصیت سازی جو لوگ کرنے والے تھے وہ کہاں چلے گئے۔ اقبال نے کہا شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی، کہ شیخ مکتب بھی ایک عمارت تعمیر کرتا ہے لیکن وہ گارے اور اینٹوں کی عمارت سیمنٹ کی نہیں بناتا بلکہ وہ روح انسانی کی تعمیر کرتا ہے، وہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ تو وہ اساتذہ کہاں چلے گئے کہ جو افراد سازی کا کام کرتے تھے، جو لوگوں کو تیار کرتے تھے۔ تو میں چند بالکل مختصر اشارات ہی کر سکتا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے کہ لمبی بات کی جائے۔ جیسے ابھی مجھ سے پہلے میرے ممدوح محترم کہہ رہے تھے کہ اقبال کا تخصص کیا ہے، اقبال کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی، لیکن جہاں تک میں اپنے جتنا مطالعہ کیا، جتنا اساتذہ سے سیکھا، تو میں تو یہ کہوں گا کہ اقبال کا تخصص عشق رسول ہے، اقبال کی اسپیشلائزیشن عشق رسول، اور وہ حضور کی امت کو حضور سے وابستہ کرنے آئے ہیں، حضور سے جوڑنے آئے ہیں۔ تو وہ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فکر کا آغاز بھی ہے اور ان کی فکر کا اختتام بھی ہے۔ وہ بڑے کھلے طریقے سے یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین سراپا سوختن اندر طلب انتہا یش عشق آغازش ادب۔ وہ کہتے ہیں دین صرف گردانے یاد کرنے کا نام نہیں ہے، دین لمبی چوڑی کتابیں رٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین سراپا سوختن اندر طلب، دین طلب کی آگ میں جلنے کا نام ہے، اور دین کا آغاز ادب مصطفیٰ سے ہوتا ہے اور دین کا اختتام عشق مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ اقبال کا تخصص عشق رسول ہے، اور اگر آج کل بھی عاشق رسول بھی بڑے ون بنے ہو گئے، اور جن کو علم نہیں آتا اور جن کو دین کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، اور لوگوں کو مارنا اور زد و کوب کرنا اس کا نام عشق رسول رکھ لیا، اور ہم نے ترجیحات کو بدل کے رکھ دیا، اور علم سے دوری کا نام عشق رسول رکھ دیا۔ لیکن اقبال جیسا عاشق رسول کہاں سے لائیں کہ جن کو مشرق و مغرب کے علوم پہ دسترس ہے اور مستقبل کے علوم پہ بھی ان کی نظر ہے۔ میری سراہی میں قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ ایسا عالم جس کو مشرق و مغرب کے علوم پہ دسترس ہے اور مستقبل کے علوم پہ ان کی نظر ہے، اگر وہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں پھر پتہ لگتا ہے کہ عشق رسول کا عالم کیا ہے۔ اور جو جاتے ہیں آپ سنتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خط لکھا
اور کہا بھائی یہ مغرب میں جا کے وہاں کی چکا چوند میں کھو تو نہیں گئے؟ کہا آپ نے جو تربیت کی تھی زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر تیزی۔ میں نے وہاں بھی تہجد نہیں چھوڑی اور وہاں بھی اپنا سبق جو ہے وہ میں نے نہیں چھوڑا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا۔ تو اقبال سمجھتے ہیں صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم سے پہلے عشق کی ضرورت ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ نے جو اقبال کا پورا کلام ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دین متین کی تفسیر جدید ہے اور تعبیر نو ہے۔ جو آپ نے یہ کام کیا ہے، جو یہ ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی ہے، The Reconstruction of Religious Thought۔ اقبال یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں، اس کو ہم مصر میں کہتے تھے تجدید الخطاب الدینی، تجدید الخطاب الدینی، کہ جیسے ہم ہر آنے والے زمانے میں کپڑے بھی برانڈ چینج کر لیتے ہیں کہ اب اس برانڈ کے پہنیں گے، جوتا اس برانڈ کا پہنیں گے، لائف سٹائل فلاں برانڈ کا ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں باقی برانڈ چینج کرو یا نہ کرو، بلکہ دین کی تعبیر جدید کی ضرورت ہے، دین کو نئے پیمانے میں رکھ کے پیش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ تمہارے خیالات کو فرسودہ کہیں گے اور تمہارے اور عوام کے درمیان ایک گیپ کریٹ ہو جائے گا۔ اگر وہ گیپ ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہر زمانے کی زبان سیکھنی ہوگی اور نئے تمام جو طرز تکلم ہیں ان پہ عبور حاصل کرنا ہوگا، اور دین کو بھی نئی تعبیرات کے ساتھ پیش کرنا ہوگا، تاکہ دین جو ہے وہ تمام عالم انسانیت کے لیے قابل قبول ہو کے سامنے آ جائے۔ تو وہ دین کی تعبیر نو پیش کرتے۔ اسی طرح اگر ہم ان کے خواب کی بات کریں تو اقبال نے بہت سارے خواب دیکھے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، آپ سے عرض کروں کہ اقبال کے خوابوں میں سے سب سے چھوٹا خواب پاکستان کی بنانے کا خواب تھا، جو پورا ہو گیا۔ وہ مصور پاکستان ہے، وہ پاکستان کا خواب دیکھنے والا، لیکن یہ ان کے خوابوں میں سے ایک چھوٹا خواب تھا۔ یہاں پہ ان کے خواب ختم نہیں ہوتے، وہ اس سے بڑھ کے ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک خواب یہ ہے کہ میں قرآن پاک کی جدید تفسیر لکھنا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے خود لکھا ہے اور ان کو موقع نہ ملا، وقت نے ان کو مہلت نہ دی اور وہ چلے گئے۔ اگر اقبال کے قلم سے وہ تفسیر نکل کے آ جاتی تو اس کا کیا رنگ ہوتا اور کس طرح قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے لیے آسان ہو جاتی۔ تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ قرآن کی جدید علمی پیمانوں پہ تفسیر کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کو محنت کرنی چاہیے اور اپنے اندر وہ شرائط اور وہ قابلیت پیدا کرنی چاہیے کہ دین کی یہ تفسیر جدید اور قرآن پاک کی ایک علمی پیمانوں پہ تفسیر ممکن ہو سکے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ تفسیر ہر بندہ نہیں کر سکتا، ورنہ تو ایسے ایسے مفسر بھی آ گئے جنہوں نے قرآن کی شکل بگاڑنے کی کوشش کی اور معجزات کا انکار کیا، لیکن وہی بندہ قرآن کی صحیح تفسیر کر سکتا ہے کہ جس کے اندر علم و فن کی وہ ساری شرائط پہلے سے موجود ہوں، جیسے اقبال کی شخصیت سازی ہوئی۔ اسی طرح وہ اپنے ایک خواب یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ فقہ اسلامی کی تشکیل نو اور تعبیر نو ہونی چاہیے، یعنی فقہ کے اندر بھی یہ جنہیں ہم قضایا فقہیہ معاصرہ کہتے ہیں اور نئے پیش آمدہ جو مسائل ہیں ان کا حل کرنے کے لیے بھی فقہاء کو کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں، فقہ مسلسل زمانہ کیونکہ آگے چل رہا ہے اور سماج جو ہے اس نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، اور ہمارے کچھ ایسے روشن خیال لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں، جی میں گزشتہ دنوں اسلام آباد میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی کہ سماج متحرک ہے اور دین جامد ہے اور یہ سٹیگننٹ ہے، اس لیے اب سماج کے ساتھ دین نہیں چل سکتا۔ تو وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ کہو بلکہ اسے صرف جمہوریہ پاکستان کہو، وہ اسلامی پہچان پاکستان کی ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دینی اسکالر بھی کہتے ہیں۔ اقبال نے ان کے بارے میں کمال کی بات کی۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی اقبال جدت کی بات کرتا ہے۔ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں کہا، یہ جیلم میں ہمارے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں پرانے علماء کو چھوڑ دو اور بابوں کو چھوڑ دو اور صوفیاء سے اپنا تعلق جو ہے وہ تم ختم کر لو اور آگے بڑھو۔ یہ پتہ نہیں کہاں آگے بڑھ کے جانا چاہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ کہتے ہیں یہ جو کم نظر علماء ہیں جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، ان کے اجتہاد کے بجائے
اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، جو چلے گئے لوگ ہیں ان کی پیروی اور اقتدا کرنا یہ محفوظ تر راستہ ہے، وہ تمہیں سرکار کے صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دیں گے، وہ تمہیں ٹھیک رکھیں گے، تم ان کے پیچھے چلو۔ یعنی آج جو لوگ اقبال کے اجتہاد پہ بات کرتے ہیں کہ اقبال نے کہیں کہہ دیا کہ the door of اجتہاد is closed، کہ یہ دروازہ اجتہاد کا بند ہو گیا، وہ اقبال نے اس لیے نہیں کہا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اقبال نے کہا اجتہاد کرنے والے لوگ موجود نہیں، یہ کم نظر لوگ ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ دین کا اجتہاد کر سکیں، یہ کہیں کھلواڑی نہ کر مارے، اس لیے وہ کہتے ہیں میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو، کہ جو لوگ چلے گئے جنہوں نے سرکار دو عالم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری، ان سے تعلق توڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنا۔ تو اس طریقے سے وہ فقہ اسلامی کی تعبیر نو کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح فرد کی تربیت کے معاملے میں بالکل اختصار سے آخری دو اشارے کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرد کی تربیت میں، اور فرد کو وہ دو طرح سے دیکھتے ہیں، ایک فرد کو خودی کے اعتبار سے اور دوسرا بے خودی کے اعتبار سے۔ پہلے انہوں نے اسرار خودی لکھی اور پھر تھوڑا عرصہ وہ اور کچھ نہ لکھا، پھر انہیں کسی نے کہا کہ جناب ابھی یہ فکر مکمل نہیں ہوئی، اور پھر انہوں نے رموز بے خودی لکھی۔ تو اسرار خودی کیا تھا کہ فرد کو خود روشن ہونا چاہیے، خود چمکنا چاہیے، اپنے آپ کو اتنا قابل بنانا چاہیے کہ وہ جہاں جا کے بیٹھے وہ اس ایک روشن ستارہ ہو، ایک چمکتا ہوا ہو، اور اس کی ساری صلاحیتیں چمک رہی ہیں۔ یہ تو خودی ہے، لیکن وہ خودی پہ رکے نہیں ہیں۔ کسی نے کہا تھا اے حکیم الامت اے دانائے راز، علم و حکمت پہ کو ہے تجھ پر فخر و ناز، کلمہ متروک تھا لفظ خودی، تو نے اس کو دے دیا حکم جواز۔ یہ تو لوگ اسے تکبر سمجھتے تھے اور خودی کو غرور سمجھتے تھے۔ آپ نے کہا تکبر والی خودی اور ہے، اور جس خودی کی میں بات کر رہا ہوں وہ خودی اور ہے، وہ عرفان ذات ہے، وہ اپنی ذات کی صلاحیتوں کی شناخت ہے، اور جب یہ شناخت ہو جائے اور جب تم اپنی صلاحیتوں کو سیکل اور پالش کر لو، پھر ایک کام اور بھی کرنا ہے۔ اس کی مثال اقبال نے یوں دی کہ خودی ایک چمکتی ہوئی پائیدار اینٹ کی مانند ہے، یہ خودی ہے، اور پھر یہ اینٹ جب دیوار میں لگ کر اس دیوار کو مضبوط بناتی ہے اور اس کا حصہ بن جاتی ہے، یہ رموز بے خودی ہے۔ پہلے خودی پیدا کرنا ہے اور اس خودی کو پھر اپنی قوم کے اندر بے خودی میں ڈال دینا اور پھر اس کا حصہ بن جانا، پھر تکبر نہیں کرنا، پھر غرور نہیں کرنا، پھر اپنے آپ کو معاشرے سے جدا کر کے نہیں دیکھنا، بلکہ پھر اس معاشرے کا فعال حصہ بننا ہے۔ تو خودی بھی ضروری ہے اور خودی کے بعد بے خودی بھی ضروری ہے۔ فرد قائم ربطے ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اسی طرح آپ نے مذہب کے حوالے سے ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیا۔ بہت بڑے بڑے اسکالر یہاں یہ سمجھتے تھے کہ وطن ضروری ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ ان تازہ خداؤں میں نیا ایک وطن ہے جو پیراہن اس کا ہے، مذہب کا کفن ہے، اور آپ نے کہا کہ وطنیت پرست نہ بنو، بلکہ تم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہو، ہم کیا کہ ہم انہوں نے پہلے تو یہ لکھا تھا کہ میں ہندوستان میرا وطن ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں۔ انہوں نے اپنے اندر بھی ارتقاء پیدا کیا، پہلے کہا ہندی ہوں میں، وطن ہے ہندوستان ہمارا، پھر کہا نہیں مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا، انہوں نے فرمایا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعیت کا حصہ بنو اور ایک ایسی قوم بن کے سامنے آؤ جو ایک دوسرے کا ساتھ جڑ کے اپنی بہترین جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ تو اس میں جب تربیت کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ تین چیزیں ایک فرد کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں، انہیں مضبوط کر لو، انہیں فعال کر لو۔ وہ کون سی تین چیزیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں ماں کا کردار، اور اقبال کہتے ہیں کہ ماں بھی اتنی اچھی تیاری ہونی چاہیے، اس کو اتنا علم دینا چاہیے اور اس کو اتنی بہترین تعلیم دینی چاہیے کہ وہ آنے والی نسلوں کی بہترین تربیت کر سکے۔ اس پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، اور ماؤں کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت کی شخصیت کو آپ نے رول ماڈل قرار دیا، اور آپ فرماتے ہیں اگر پندے سے درویش پذیری
ہزار امت بمیرد تو نہ میری بطول باش پنہاں شو ازیں اصل کہ در آغوش شبیر بگیر. کہتے ہیں اے عورت تو بطول بن جا اور اس زمانے کی آنکھوں سے اپنے آپ کو اوجھل کر کے گھر کی چار دیواری میں اپنے بچے کی پرورش کر, کیونکہ تیری گود میں جو بچہ ہے وہ عام نہیں ہے, وہ شبیر بنے گا. اور شبیر تب بنے گا جب تو خود فاطمہ بنے گا, یعنی تیرے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی زندگی کا عکس پیدا ہو. تو پہلے ماں کی تربیت کی بات کرتے ہیں. پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کا کردار دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے, لیکن وہ بھی ضروری ہے کہ باپ کو بھی رول ماڈل ہونا چاہیے, اس پہ بھی انہوں نے بات کی. لیکن پھر اس سے بڑھ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فرد کی تربیت میں مدرسے کا کردار ہے اور شیخ مکتب کا کردار ہے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے. ابھی ہمارے جو ہے وہ بھائی شعر پڑھ رہے تھے کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک. یہاں وہ مدرسے سے مراد صرف دینی مدرسہ نہیں لیتے, بلکہ مدرسہ عربی زبان میں سکول کو کہا جاتا ہے. تمام جو سکول ہیں, جو کالجز ہیں, جو علم کی پناہ گاہیں بنی ہیں اور علم کی درسگاہیں, وہ کہتے ہیں میں وہاں سے مایوس ہو کے اٹھا کہ وہاں محبت نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, خودی نہیں ہے, نگاہ ان کے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں کی جاتی. تو اقبال چاہتے ہیں کہ مدارس ایسے ہونے چاہیے جو بندے میں جستجو پیدا کرے. گزشتہ دنوں میں لاہور میں تھا تو ہمارے ڈاکٹر معین نظامی جو اورینٹل کالج کے پرنسپل ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کہتے ہیں ہمارے مدارس کے اندر حالت یہ ہو چکی ہے کہ جب ہم جا کے اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے دیواروں سے بات کر رہے ہیں. بغیر تیاری کے جاؤ, اپنا لیکچر وہاں پھینکو اور واپس آ جاؤ. کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے, کوئی مطالعہ کر کے نہیں آتا, استاد خود پڑھ کے نہیں جاتا کہ میں نے کیا پڑھانا ہے. اس وجہ سے علم و حکمت کی وہ ساری کی ساری رنگینیاں ختم ہو چکی. معین نظامی کہنے لگے کہ میں 3 یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں. ایک یونیورسٹی وہ ہے جہاں 50 بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے دیواروں کو سنا رہا ہوں, کوئی میری بات سنتا نہیں ہے, اس لیے میں لیکچر تیار بھی صحیح اتنا نہیں کر سکتا کیونکہ آگے جستجو موجود نہیں. پھر کہنے لگے ایک ایسی یونیورسٹی ہے جسے ہم ناپسندیدہ یونیورسٹی کہتے ہیں, وہ بھی لاہور میں ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کیا کیا پروموٹ کر رہی ہے. لیکن جب میں وہاں پڑھانے جاتا ہوں مجھے 4 دن تشویش رہتی ہے کہ میں نے لیکچر تیار کرنا ہے, کیونکہ وہاں ایک ایک جملے پہ طلباء کہتے ہیں جناب آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے ریسنٹ یہ ریسرچ بھی آ چکی ہے, یہ ریسرچ بھی آ چکی ہے, یہ تحقیق بھی ہو چکی ہے, آپ آگے کی بات کریں. تو ہمیں اپنے مدارس میں اور اپنی درسگاہوں کے اندر اپنے بچوں میں جستجو پیدا کرنی ہوگی اور انہیں تحقیق کے راستے پہ ڈالنا ہوگا. یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہے. باتیں اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ زیادہ تفصیلی بات کی جا سکے. صوفیاء پہ آپ نے تنقید بھی کی ہے, لیکن اقبال کی تنقید متصوفین کے اوپر ہے, صوفیاء پہ نہیں. یعنی ایک ہم عربی میں کہتے ہیں ایک متمارض ہوتا ہے اور ایک مریض ہوتا ہے. متمارض اسے کہتے ہیں کہ جو بیماری کا بہانہ کر رہا ہو کہ میرے سر میں درد ہے, میں نے پڑھنے نہیں جانا, وہ متمارض ہے. اور مریض وہ ہے جو واقعی بیمار ہو. اسی طرح ایک متصوف ہے اور ایک صوفی ہے. اقبال کہتے ہیں متصوف وہ ہے کہ جو صوفی ہے نہیں لیکن اس نے صوفیوں والا لبادہ پہن لیا اور ان جیسا حلیہ بنا لیا ہے. آپ اس کے اوپر سخت تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہو. لیکن جو حقیقی صوفیاء ہیں, میں تو علامہ اقبال کو حقیقی صوفیاء کا وکیل سمجھتا ہوں. انہوں نے صوفیاء کی وکالت کی ہے. مثلا ایک جگہ پہ اپنے تھیسس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی تھے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور معراج پہ جا کے حضور واپس آ گئے. اگر میں ہوتا تو جاتا اور واپس نہ آتا. حالانکہ ظاہری طور پہ معیوب سی بات لگتی ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے, لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جو کچھ شیخ عبد القدوس گنگوئی نے کہا یہ نعت کا شعر ہے اور مجھے اس سے اچھی نعت کا شعر کوئی اور نہیں ملا. یہ کیا نعت ہے کہ آج سرکار حضور کے پاس گئے لیکن آپ کی ڈیوٹی کار تبلیغ سر انجام دینا تھا اور امت کی تربیت کرنی تھی, اس لیے آپ اپنی ڈیوٹی کے لیے واپس آ گئے. اور صوفی نے کار تبلیغ نہیں کرنا ہوتا, اس کی یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں لگائی. اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرے, صاف کرے اور اپنے آئینہ دل کو صاف کرے. تو صوفی جب وہاں پہنچ گیا وہ تو اپنی منزل تک پہنچ گیا, اس لیے وہ واپس نہیں آئے گا. سرکار کا کرم یہ ہے کہ آپ گئے بھی ہیں اور امت کی تربیت کے لیے واپس بھی تشریف لائے. یہ تو نعت کا شعر ہے.
اور پھر آپ نے جب جاوید نامہ لکھا تو آپ نے اس میں اپنی ایک معراج بھی بیان فرمائی کہ صوفیاء کی بھی حضور کے فیض سے کچھ معراج ہوتی ہے اور وہ ان کا روحانی سفر ہوتا ہے. اور آپ نے آسمان کی 9 منزلوں کا سفر جاوید نامہ میں بیان کیا، فلاں جگہ پہ، فلاں سیارے پہ، فلاں حکیم سے، اور اس میں غیر مسلم بھی ہیں اور اس میں مسلمان بھی، کہ میری ان سے ملاقاتیں ہوئی، کہیں جو ہے وہ فلاں شاعر کی روح تھی، کہیں جو ہے وہ حکیم سنائی کی روح تھی، اور اس طرح کہیں حضرت امام غزالی سے میری ملاقات ہوئی، اور میں یہ سیر افلاق طے کرتا رہا. اور پھر کہتے ہیں حضور کی اتباع میں سیر افلاق کے بعد میں بھی واپس زمین پہ آ گیا، اور پھر وہاں پہ کتابچہ جاوید کے نام سے، جاوید نامہ کے آخر میں آپ نے جو چند صفحات لکھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فکر اقبال اور تعلیمات اقبال کا خلاصہ ہے کہ زمین پہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. وہ خوبصورت ترین ہے اور ان کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ شعر، اس پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ گر نہ داری از محمد رنگ و بو، در درود خود میالا نام او. اقبال کہتے ہیں اگر تیری شخصیت کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اور حضور کی خوشبو موجود نہیں ہے، پھر اپنے درود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو گدلا کرنے کی کوشش نہ کر. حضور کا نام تب لے جب تیرے وجود سے سرکار کی خوشبو آ رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا رنگ جو ہے وہ تیرے اندر نظر آ رہا ہو. تو اقبال ہمیں حضور سے وابستہ کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، اور سرکار دو عالم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. وہ ہمارے محسن ہیں. ابھی یہاں کوئی درویش کہہ رہا تھا، اقبال درویش نہیں، وہ درویش ہے. کیا ہے بولیے؟ درویش نہیں بلکہ درویش. درویش کہتے ہیں دروازے پہ مانگنے والا. یہ بھی ہمیں تلفظ کے اوپر غور کرنا ہوگا، یعنی درویش ہر دروازے پہ جا کے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، یہ درویش ہے. اور درویش کون ہے؟ موتی چن چن کے قوم کو دینے والا. اور اقبال تو مرد درویش ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اقبال کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.